اسی نے کہا اگر وہ گھاس کو ایسی پوشاک بناتا ہے جو آج ہری ہے اور کل جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیسے ہے کہ تمہیں نہ بنائے؟ اے کم انتقاد ہو، کہا کیسے ہے کہ کیسے تمہیں چھوڑ دے؟ وہ تو گھاس کو نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑے گا۔ پر ہم ایسی لائٹ لیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دے دی ہے، بس جو مرضی کرو، اور بعد میں یسوع مسیح کو کہیں گے ہمیں معاف کرا دے، ذرا سفارش کر دو۔ سفارش تو وہ کر دے گا، بچا بھی لے گا، لیکن آپ نے وہ برکت کھو دی، وہ برکت جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی اس وقت میں۔ اس کے پاس تو بے شمار برکتیں اپنے بچوں کے لیے، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے، پر وہ والی جو برکت خاص تھی نا، وہ ہم گوا دیتے ہیں۔ ایک طرف سے اگر کوئی خرابی ہے، اگر دونوں طرف سے خرابی ہے تو پھر وہ دونوں کو ٹھیک کرے، مگر اگر ایک سائڈ سے خرابی ہے تو پھر وہ بیچ میں خود کھڑا ہوگا، وہ کہے گا ابراہیم جو کچھ یہ تجھ سے کہتی ہے وہ کر، اور اس نے کیا۔ اور وہ ایسی کم عقل عورت ہے کہ وہ جنگل میں چلی گئی ہے پر وہ دعا نہیں کر رہی۔ میں نے پڑھا آگے، میں نے نوٹ کیا کہ یار چکر کیا ہے، یہ کیوں خدا نے ہونے دیا؟ خدا ابراہیم کو فیور دے سکتا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ ریچ انسان ہے، نوکر چاکر ہر چیز اس کے پاس ہے، اور نہیں چاہیے تھا کہ خدا اس کی دوسری بیوی کو کہے کہ اس کو نکال دے گھر سے باہر۔ خدا نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ دعا ہی نہیں کرتی، نہ عبادت کرتی ہے، نہ اپنے خدا کو جانتی ہے۔ کیسے خدا اس کی فیور کرے؟ نہیں کرے گا، اور اوپر سے الٹا وہ سارا کی انسلٹ کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی خرابی کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی فیور نہیں ہے، بھول جائے کہ خدا فیور دے گا۔ اور وہاں پہ جب وہ جنگل میں گئی ہے تو اس کا بیٹا پیاس سے بے ہوش پڑا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے۔ فرشتے نے اس بچے کی آواز کو سنا ہے، ماں کے منہ سے دعا نہیں نکلی، وہ بس رو ہی رہی ہے۔ جو غور سے دیکھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ دعا کر رہا ہے۔ کیوں وہ کر رہا ہوگا دعا بھلا؟ اب وہاں پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا، پر مجھے پتا ہے کیوں وہ کر رہا ہوگا دعا۔ وہ اپنے باپ کو 7 سال تک، 9 سال کا جب جتنی بھی اس کی ایج تھی، وہ دیکھتا رہا کہ ابراہیم کیسے دن رات دعا کرتا اور کسی خدا کو وہ پکارتا، اس کا نام وہ لے رہا ہو، اور وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ بے ہوش ہو رہا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، تو وہاں پہ فرشتہ آ گئے اور اس نے آ کے ہاجرہ کو کہا کہ تم مت ڈر، مت رو۔ تو خدا نے آنکھیں کھولی، پھر اس کو کنواں نظر آیا، حالانکہ وہ وہی کنواں تھا، پر آگے بالکل کنواں پر اس کو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ دعا نہ کرنی، خدا کے ساتھ کوئی واقفیت نہیں، کوئی کلام کی واقفیت نہیں ہے، اسی لیے اس کو پاس بھی چیز پڑی ہوگی نظر نہیں آئے گی۔ یہ لکھ لیں، جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کے گھر میں برکت ہوگی پر وہ حاصل نہیں کر سکے، خدا آنکھیں کھولے گا ہی نہیں۔ یہ مجھے پتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے، کیونکہ میں اس میں سے گزرا ہوں۔ پہلے میں بھی ہاجرہ کی طرح تھا، پر اب اپنی ماں سارہ کی طرح ہوں۔ پوری تابعداری، پوری نظر خدا کے کلام پہ، خدا سے آگاہی، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیسے کرتا ہے، خدا کے سوچنے کا انداز کیا ہے، خدا کس طرح سے ایمان پہ ورکنگ کرتا ہے، خدا کیسے جواب دیتا ہے دعاؤں کا، خدا کون ہے، ایمان کیا ہے۔ ایمان بہت گہرا ہے، یہ ایمان سے اس نے سارہ نے یہ درجہ پایا ہے، اور اس میں ہاجرہ میں ایمان نہیں تھا کیونکہ وہ مصری تھی، پر جب وہ ابراہیم کی بیوی بن گئی تب تو اس کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں خدا کے بندہ کی بیوی ہوں۔ یہ بھی آج بیویوں بھی ذرا الرٹ ہو جائے، خدا کے خادم کی بیوی ہونا مذاق نہیں ہے۔ مبارک ہے وہ عورت، میں کہتا ہوں، جس خدا نے خادم ایز اے ہسبینڈ دیا ہے۔ لائٹ نہ لیں شوہر کو، اور کئی ساری بیویاں ایسے اس وجہ سے پھنسی رہتی ہیں۔ بہرحال ہسبینڈ خراب ہے تو پھر خدا اس کو چھوڑے گا نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ بچ نے میں نے بھی کہا کہ میں کہتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں، تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا، خدا نے تو ادھر سے پکڑ لینا، بس میں نے کہہ دیا زبان سے۔ اگر آپ نے مان لیا کہ میں ایماندار ہوں تو پھر آپ نے کہہ دیا، خدا کے وہ لکھا گیا، اب آپ بھاگ نہیں سکتے۔ یہ ایسی پارٹی ہے جو بھاگنے نہیں دے گی، سخت ترین پارٹی، آپ کو موڑ کے لائے گی، مارے گی جو ہے نا کم اور گھسیٹے گی زیادہ، ایسی پارٹی بہت۔ یہ پلوس نے کہا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، ہولناک بات ہے کہ آپ خدا کو جو ہے نا دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ کون اس کو دھوکہ دے گا؟ ابلیس نے ایک بار سوچا ہی ہے کہ میں اپنا تخت اوپر لے کے جاؤں تو اس کو گرا دیا، سوچنے پر ہی اس کو شانٹے پڑے ہیں، ابھی تک پڑھ رہے اور اب تک پڑھتے رہیں گے، وہ لانتی اب تک قرار ہو گئے، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتا۔ ایمان کہتا ہے کہ میں خدا ایک ہے، ایمان رکھتا ہے خدا پہ اوپر، پر عمل نہیں کرتا، اس لیے وہ لانتی ہے۔
کہ وہ کہتا ہے بس زبان سے، ڈرتا بھی ہے کہ اس خدا کا نام نہ لینا، میں جانے لگا ہوں. کئی بزرگیں کہتی ہیں بس ہمیں جانے لگے، ہم چھوڑ دیں بس، پر وہ ڈرتی ہیں، پر عمل نہیں کرتی. کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو تنگ کریں؟ کسی نے نہیں دی. خدا زبردستی نہیں کرتا، شیطان زبردستی کرتا ہے. یہ ایمان کی گہرائی ہے. ایمان ایک، اب میں آپ کو گہری بات بتانے لگا ہوں، ایمان جو ہے وہ ایک بھروسہ ہے، ایک اعتماد ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر تم باپ پہ ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہاں سے کرے میں اس کو اور آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں گا. ہسبینڈ اور وائف میں بھی ایمان ہونا چاہیے، اعتماد. اگر ایمان نہیں ہے، اگر اعتماد نہیں ہے تو وہ رشتہ صحیح نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. صحیح شیورٹی ہو، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں یار تینوں میرے تے بھروسہ نہیں، ایمان نہیں ہے، یہ مجھے دے دے میں تجھے واپس کر دوں گا، مجھے 2000 روپے دے دے. فار ایگزامپل پیسوں کی بات کر لیں تو اگر آپ کو ایمان ہے، بھروسہ ہے اس شخص پہ، اعتماد ہے، تو آپ اس کو 2000 دے دو گے یار یہ واپس کر دے گا. تو اگر آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو ایمان اور شیورٹی اور بھروسہ، اعتماد، یہ انٹر لنک ہے. یہ انٹر لنک ہے. اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اس پہ بھروسہ کریں گے، آپ اس کی آواز کو سنیں گے، اس کی بات کو مانیں گے. یہ ایسی ہے کہ جیسے دوسرے شخص پہ اپنا سارا کچھ ڈال دینا کہ بھائی تیرے پر میرا بھروسہ ہے، ایمان اعتماد ہے، میں تجھے یہ یہاں پہ گواہ بنا کے تیرے اوپر اپنی ساری ذمہ داری ڈال کے وہاں پہ جانے لگا ہوں، پیچھے خرابی نہ ہونے دیں. یا ہم کہتے ہیں خدا یا کسی شخص کو کہیں کہ یار تو میرا چیک دے دے، میرے بہاف پہ چیک دے دے. اکثر آپ نے اس طرح کی ڈیل سنی اور کی بھی کنٹین میں جب آپ کرتے تھے کام، تو آپ چیک دے دیتے جی اگر میں یہ پیسے نہ دے سکا تو یہ چیک جو ہے نا یہ گارنٹی ہے. وہ جو گارنٹی ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرابلم آئے گی، میرے اور اس ڈیل کے درمیان پرابلم آنی ہے، پر اگر آئی نا تو یہ چیک پڑا ہوگا. صحیح ہے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں اے خدا میں ایمان لاتا ہوں لیکن اگر پرابلم آئی تیرے اور میرے رشتے کے درمیان، یسوع مسیح موجود ہے، وہ گارنٹی ہے. اگر تو صحیح والی گارنٹی، دل سے یسوع مسیح کو اپنا ضمانت دی ہے، اپنا وکیل بنایا ہے، اپنا ہیلپر، اپنا دوسرا مددگار. پہلا مددگار تو وہ خود ہے، اور اگر دوسرا مددگار پاک روح کو اگر گارنٹی بنایا ہے، دوسرا مددگار بنایا ہے، تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا کہ اس کا جو ضمانت دینے والا بڑا ہیوی ہے، وہ پھرنے نہیں دیتا. پاک روح کے ساتھ کسی نے دل لگایا ہے وہ خود ہی آپ کو بچا لے گا. جس کے اندر پاک روح ہے وہ خود ہی رستے دے گا، خود ہی لفظ دے گا، خود ہی بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وہ دوسرا مددگار ہے. اور اگر آپ کا ضمانتی یسوع بھی ہے ساتھ جو خدا باپ کے رائٹ ہینڈ بیٹھا ہوا ہے، پھر تو آپ بچ جائیں گے. پر آپ کا کیسا رشتہ ہے، آپ کا کیسا ایمان ہے پاک روح کے اوپر اور خداوند یسوع مسیح کے اوپر، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا رشتہ باپ کے ساتھ کتنا دیر تک چلے گا. چیلنجز آنے ہیں، ہر رشتے میں چیلنجز آتے ہیں. یہ رشتے جو ہوتے ہیں ان کی بڑی نشو و نما کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں جو میں نے سیکھا ہے بزنس میں بھی، خاص کر بائبل میں بھی اور بزنس میں بھی اور خاندان میں، ان کو نرچر کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کی نشو و نما کرنی پڑتی ہے. جیسے ایک ماں چھوٹے بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتی، اس کا پیمپر چینج کرنا ہے، اس کو جو ہے نا وہ پاؤڈر لگانا ہے، اسے اسمیل نہ ہے، اس کو جو ہے نا اس ٹائم پہ یہ کھلانا ہے، سیریلیک دینا ہے. یہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ ایک دن سے نہیں رشتے خراب ہوتے. اب یاد رکھیں یہ سچ ہے، بائبل بھی یہ کہتی ہے. رشتوں کو بڑی نزاکت سے، بڑی جو ہے نا سنجیدگی سے، بڑی حکمت سے چلانا پڑتا ہے. یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے، پہلے نہیں تھی. تقریباً 10 سال مجھے سمجھ نہیں تھی شادی کے بعد کہ میں نے اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے، اپنی ماں کو کیسے رکھنا ہے، اپنی جو ہے نا بہن کو کیسے رکھنا ہے، بھائی کو کیسے رکھنا ہے. تو خدا نے یہی شاید پلان رکھا تھا کہ تو اس کو تو اپنی سمجھ نہیں ہے تو یہ چرچ کیسے چلائے گا، کلیسیا کیسے چلائے گا. پر جب خدا نے سمجھ دی تب پتا چلا اوہو میں ہی غلط ہوں. اگر میں اب ٹھیک ہوتا تو یہ ساری چیزیں تو صحیح چلنی تھی. اسی لیے سلیمان بادشاہ نے کیا کہا کہ تو نے مجھے اتنے زیادہ قوم دے دی ہے، ریت کے زروں کی طرح یہ عوام ہے، اتنا بڑا خاندان اسرائیل کا، میرے باپ کا، تو مجھے تو نہ اندر آنے کا پتہ نہ باہر آنے کا پتہ، یعنی مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. مجھے حکمت دے، مجھے کامل دل دے تاکہ میں نے کس شخص کے ساتھ کیسے رشتہ نبھانا ہے. یہ حکمت خدا دیتا ہے.
اور یہ ایک آرٹ ہے، یہ فن ہے، یہ خدا ہی دیتا ہے، آپ کو اپنے آپ سے نہیں مل سکتے، خدا سے مانگے۔ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے۔ رشتہ داریوں کو، رشتوں کو، خاص کر آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے، بچوں سے اور ہسبینڈ سے یا وائف سے، اس کو بڑی باریکی سے چلانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل میں آفس جا رہا ہوں تو میری بیوی مجھے ناشتہ نہ بنا کے دے، بے شک وہ کہے میں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں آپ کو، یہ وہ بہت کچھ کہے، پر میں کہوں گا نہیں رہنے دو، تم ریسٹ کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کون غلط ہے؟ کوئی مجھے بتانا چاہے گا؟ یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے، میں یہاں سے چیک کروں گا آپ میں کتنی عقل ہے اور کتنی حکمت ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہوگی، صحیح ہے نا؟ اور ہسبینڈ کہہ رہے ہیں نہیں تم ریسٹ کرو، میں ایسے چلا جاؤں گا۔ یہاں پہ غلط کون ہے؟ ویری گڈ۔ کن کن لوگوں نے وائف کہا ہے؟ یس، ویری گڈ۔ کیونکہ یہ اپنے باپ کی صفت کو نہیں یہاں پہ ظاہر کر رہی۔ کون سے باپ کی؟ جسمانی باپ نہیں، یہ والا باپ۔ تمہارا باپ مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ یہ والی صفت بیویوں میں کیوں نہیں آتی جو یہوہ ان کے باپ میں ہے، کہ وہ مانگنے سے پہلے کیوں نہیں جان لیتی کہ میرے شوہر کو یہ چاہیے، میرے بیٹے کو یہ چاہیے، میری بیٹی کو یہ چاہیے؟ کب آئے گی ان کے اندر یہ صفت؟ اگر وہ کلیم کرتی ہے میں یسوع کی بیٹی ہوں، میں اپنے یہوہ کی بیٹی ہوں، یہودا کے شیر ببر کی بیٹی ہوں، سب کہیں گی، میں کسی کو بھی پوچھے سب کہیں گے کہ میں خدا کی بیٹی ہوں، اور ہے بھی، پر صفات وہ نہیں ہے۔ اگر میری بیٹی میرے جیسے کام کرے گی تو وہ میری بیٹی لوگوں کو لگے گی نا، تو اگر وہ میری طرح کام ہی نہ کرے تو کیسے وہ میری بیٹی ہے؟ نو۔ یسوع مسیح نے بتایا نا، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا، کیونکہ ساری کوالٹیز ہی باپ کی تھی، اس کے جلال کا پرتو ہے وہ۔ تو اپنے اندر یہوہ کی صفات کو میں سوچتا ہوں کہ خدا کیسے بات کرتا ہے، خدا کیسے سوچتا ہے، خدا ہر رشتے کو کیسے نبھاتا ہے، پوری کائنات کو کیسے اکیلا چلا رہا ہے۔ واٹ اے ونڈرفل لارڈ، کتنا زبردست خدا ہے، کیسا زبردست اس کے پاس جو ہے نا لیول ہے، قوت ہے، جلال ہے، کہ وہ پوری دنیا اکیلا ہی چلائی جاتا ہے۔ کاش کہ یہ میرے پاس اختیار ہو جیسے یسوع مسیح کے پاس ہے، پر اس نے اس سارے اختیار کو اپنے قبضہ کی چیز نہیں سمجھا کہ اب باپ نے مجھے اختیار دے دیا، اب میں ہی بادشاہ ہوں، اب میں جو مرضی کروں۔ نو، گریٹر پاورز کم ود گریٹر ریسپانسبلٹیز۔ اگر زیادہ پاور دے گا تو زیادہ ذمہ داری بھی لگا دے گا، تاکہ ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ تو اسی لیے بڑے دھیان سے چلیں آپ، خداوند یہوہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یسوع مسیح کی شاگرد ہیں، وہ بیٹا ہے تو آپ بیٹیاں ہوئی، تو اسی لیے وہ کوالٹیز لائیں، یہوہ خدا کی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس آپ کے اندر نظر آئے، جس طرح اس نے کالب کو کہا کہ میرے بندہ کالب کی طبیعت ہی کچھ اور تھی، یعنی باقی تو اسرائیل میں چل رہے تھے پر کالب کا مزاج ہی کچھ اور تھا، کہ اتنا پیار اپنے خدا کے ساتھ، وہ دشمن سے ذرا بھی نہیں ڈر رہا، ایک منٹ کا خوف نہیں آیا اس کے اندر، کہ وہاں پہ جاتی جولی جیسے بڑی بڑی قومیں رہتی ہیں قلعے کے اندر، تو دیکھا میں جاؤں گا۔ یشوع بھی گیا۔ تو دلیر اور خدا کی صفات سے مامور بیٹے بیٹیاں، میں دیکھتا ہوں کون روکے گا، پھڑکے گا اپنی دشمن آپ کے گھر میں یا آپ کی زندگی میں، اس کو پتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے، بھاگے گا آپ کے آگے آگے۔ پر ہمیں وہ لیول دکھانا ہے کہ میں کہتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں، تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا، خدا نے تو ادھر سے پکڑ لینا، بس میں نے کہہ دیا زبان سے۔ اگر آپ نے مان لیا کہ میں ایماندار ہوں تو پھر آپ نے کہہ دیا، خدا کے وہ لکھا گیا، اب آپ بھاگ نہیں سکتے۔ یہ ایسی پارٹی ہے جو بھاگنے نہیں دے گی، سخت ترین پارٹی، آپ کو موڑ کے لائے گی، مارے گی جو ہے نا کم اور گھسیٹے گی زیادہ، ایسی پارٹی بہت۔ یہ پلوس نے کہا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، ہولناک بات ہے کہ آپ خدا کو جو ہے نا دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ کون اس کو دھوکہ دے گا؟ ابلیس نے ایک بار سوچا ہی ہے کہ میں اپنا تخت اوپر لے کے جاؤں تو اس کو گرا دیا، سوچنے پر ہی اس کو شانٹے پڑے ہیں، ابھی تک پڑھ رہے اور اب تک پڑھتے رہیں گے، وہ لانتی اب تک قرار ہو گیا، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتا۔ ایمان کہتا ہے کہ میں خدا ایک ہے، ایمان رکھتا ہے خدا پہ اوپر، پر عمل نہیں کرتا، اس لیے وہ لانتی ہے۔
کہ وہ کہتا ہے بس زبان سے، ڈرتا بھی ہے کہ اس خدا کا نام نہ لینا، میں جانے لگا ہوں. کئی بزرگیں کہتی ہیں بس ہمیں جانے لگے، ہم چھوڑ دیں بس، پر وہ ڈرتی ہیں، پر عمل نہیں کرتی. کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو تنگ کریں؟ کسی نے نہیں دی. خدا زبردستی نہیں کرتا، شیطان زبردستی کرتا ہے. یہ ایمان کی گہرائی ہے. ایمان ایک، اب میں آپ کو گہری بات بتانے لگا ہوں، ایمان جو ہے وہ ایک بھروسہ ہے، ایک اعتماد ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر تم باپ پہ ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہاں سے کرے میں اس کو اور آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں گا. ہسبینڈ اور وائف میں بھی ایمان ہونا چاہیے، اعتماد. اگر ایمان نہیں ہے، اگر اعتماد نہیں ہے تو وہ رشتہ صحیح نہیں چلے گا، نہیں چلے گا صحیح. شیورٹی ہو، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں یار تینوں میرے تے بھروسہ نہیں، ایمان نہیں ہے، یہ مجھے دے دے میں تجھے واپس کر دوں گا، مجھے 2000 روپے دے دے، فار ایگزامپل پیسوں کی بات کر لیں. تو اگر آپ کو ایمان ہے، بھروسہ ہے اس شخص پہ، اعتماد ہے، تو آپ اس کو 2000 دے دو گے، یار یہ واپس کر دے گا. تو اگر آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو آپ نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو ایمان اور شیورٹی اور بھروسہ، اعتماد، یہ انٹر لنک ہے. یہ انٹر لنک ہے. اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اس پہ بھروسہ کریں گے، آپ اس کی آواز کو سنیں گے، اس کی بات کو مانیں گے. یہ ایسی ہے کہ جیسے دوسرے شخص پہ اپنا سارا کچھ ڈال دینا کہ بھائی تیرے پر میرا بھروسہ ہے، ایمان اعتماد ہے، میں تجھے یہ یہاں پہ گواہ بنا کے تیرے اوپر اپنی ساری ذمہ داری ڈال کے وہاں پہ جانے لگا ہوں، پیچھے خرابی نہ ہونے دیں. یا ہم کہتے ہیں خدا یا کسی شخص کو کہیں کہ یار تو میرا چیک دے دے، میرے بہاف پہ چیک دے دے. اکثر آپ نے اس طرح کی ڈیل سنی اور کی بھی کنٹین میں جب آپ کرتے تھے کام، تو آپ چیک دے دیتے جی اگر میں یہ پیسے نہ دے سکا تو یہ چیک جو ہے نا یہ گارنٹی ہے. وہ جو گارنٹی ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرابلم آئے گی، میرے اور اس ڈیل کے درمیان پرابلم آنی ہے، پر اگر آئی نا تو یہ چیک پڑا ہوگا. صحیح ہے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں اے خدا میں ایمان لاتا ہوں لیکن اگر پرابلم آئی تیرے اور میرے رشتے کے درمیان، یسوع مسیح موجود ہے، وہ گارنٹی ہے. اگر تو صحیح والی گارنٹی، دل سے یسوع مسیح کو اپنا ضمانت دی ہے، اپنا وکیل بنایا ہے، اپنا ہیلپر، اپنا دوسرا مددگار. پہلا مددگار تو وہ خود ہے، اور اگر دوسرا مددگار پاک روح کو اگر گارنٹی بنایا ہے، دوسرا مددگار بنایا ہے، تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا کہ اس کا جو ضمانت دینے والا بڑا ہیوی ہے، وہ پھرنے نہیں دیتا. پاک روح کے ساتھ کسی نے دل لگایا ہے وہ خود ہی آپ کو بچا لے گا. جس کے اندر پاک روح ہے وہ خود ہی رستے دے گا، خود ہی لفظ دے گا، خود ہی بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وہ دوسرا مددگار ہے. اور اگر آپ کا ضمانتی یسوع بھی ہے ساتھ، جو خدا باپ کے رائٹ ہینڈ بیٹھا ہوا ہے، پھر تو آپ بچ جائیں گے. پر آپ کا کیسا رشتہ ہے، آپ کا کیسا ایمان ہے پاک روح کے اوپر اور خداوند یسوع مسیح کے اوپر، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا رشتہ باپ کے ساتھ کتنا دیر تک چلے گا. چیلنجز آنے ہیں، ہر رشتے میں چیلنجز آتے ہیں. یہ رشتے جو ہوتے ہیں ان کی بڑی نشو و نما کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں، جو میں نے سیکھا ہے بزنس میں بھی، خاص کر بائبل میں بھی اور بزنس میں بھی اور خاندان میں، ان کو نرچر کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کی نشو و نما کرنی پڑتی ہے. جیسے ایک ماں چھوٹے بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتی، اس کا پیمپر چینج کرنا ہے، اس کو جو ہے نا وہ پاؤڈر لگانا ہے، اسے اسمیل نہ ہے، اس کو جو ہے نا اس ٹائم پہ یہ کھلانا ہے، سیریلیک دینا ہے. یہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ ایک دن سے نہیں رشتے خراب ہوتے. آپ یاد رکھیں، یہ سچ ہے، یہ بائبل بھی یہ کہتی ہے. رشتوں کو بڑی نزاکت سے، بڑی جو ہے نا سنجیدگی سے، بڑی حکمت سے چلانا پڑتا ہے. یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے، پہلے نہیں تھی. تقریباً 10 سال مجھے سمجھ نہیں تھی شادی کے بعد کہ میں نے اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے، اپنی ماں کو کیسے رکھنا ہے، اپنی جو ہے نا بہن کو کیسے رکھنا ہے، بھائی کو کیسے رکھنا ہے. تو خدا نے یہی شاید پلان رکھا تھا کہ تو اس کو تو اپنی سمجھ نہیں ہے تو یہ چرچ کیسے چلائے گا، کلیسیا کیسے چلائے گا. پر جب خدا نے سمجھ دی تب پتا چلا اوہو میں ہی غلط ہوں. اگر میں اب ٹھیک ہوتا تو یہ ساری چیزیں تو صحیح چلنی تھی. اسی لیے سلیمان بادشاہ نے کیا کہا کہ تو نے مجھے اتنے زیادہ قوم دے دی ہے، ریت کے زروں کی طرح یہ عوام ہے، اتنا بڑا خاندان اسرائیل کا، میرے باپ کا، تو مجھے تو نہ اندر آنے کا پتہ نہ باہر آنے کا پتہ، یعنی مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. مجھے حکمت دے، مجھے کامل دل دے تاکہ میں نے کس شخص کے ساتھ کیسے رشتہ نبھانا ہے. یہ حکمت خدا دیتا ہے.
اور یہ ایک آرٹ ہے، یہ فن ہے، یہ خدا ہی دیتا ہے، آپ کو اپنے آپ سے نہیں مل سکتے، خدا سے مانگے۔ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے۔ رشتہ داریوں کو، رشتوں کو، خاص کر آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے، بچوں سے اور ہسبینڈ سے یا وائف سے، اس کو بڑی باریکی سے چلانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل میں آفس جا رہا ہوں تو میری بیوی مجھے ناشتہ نہ بنا کے دے، بے شک وہ کہے میں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں آپ کو، یہ وہ بہت کچھ کہے، پر میں کہوں گا نہیں رہنے دو، تم ریسٹ کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کون غلط ہے؟ کوئی مجھے بتانا چاہے گا؟ یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے، میں یہاں سے چیک کروں گا آپ میں کتنی عقل ہے اور کتنی حکمت ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہوگی، صحیح ہے نا؟ اور ہسبینڈ کہہ رہے ہیں نہیں تم ریسٹ کرو، میں ایسے چلا جاؤں گا۔ یہاں پہ غلط کون ہے؟ ویری گڈ۔ کن کن لوگوں نے وائف کہا ہے؟ یس، ویری گڈ۔ کیونکہ یہ اپنے باپ کی صفت کو نہیں یہاں پہ ظاہر کر رہی۔ کون سے باپ کی؟ جسمانی باپ نہیں، یہ والا باپ۔ تمہارا باپ مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ یہ والی صفت بیویوں میں کیوں نہیں آتی جو یہوہ ان کے باپ میں ہے؟ کہ وہ مانگنے سے پہلے کیوں نہیں جان لیتی کہ میرے شوہر کو یہ چاہیے، میرے بیٹے کو یہ چاہیے، میری بیٹی کو یہ چاہیے؟ کب آئے گی ان کے اندر یہ صفت؟ اگر وہ کلیم کرتی ہے میں یسوع کی بیٹی ہوں، میں اپنے یہوہ کی بیٹی ہوں، یہودا کے شیر ببر کی بیٹی ہوں، سب کہیں گی، میں کسی کو بھی پوچھے سب کہیں گے کہ میں خدا کی بیٹی ہوں، اور ہے بھی، پر صفات وہ نہیں ہے۔ اگر میری بیٹی میرے جیسے کام کرے گی تو وہ میری بیٹی لوگوں کو لگے گی نا، تو اگر وہ میری طرح کام ہی نہ کرے تو کیسے وہ میری بیٹی ہے؟ نو۔ یسوع مسیح نے بتایا نا جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا، کیونکہ ساری کوالٹیز ہی باپ کی تھی، اس کے جلال کا پرتو ہے وہ۔ تو اپنے اندر یہوہ کی صفات کو میں سوچتا ہوں کہ خدا کیسے بات کرتا ہے، خدا کیسے سوچتا ہے، خدا ہر رشتے کو کیسے نبھاتا ہے، پوری کائنات کو کیسے اکیلا چلا رہا ہے۔ واٹ اے ونڈرفل لارڈ، کتنا زبردست خدا ہے، کیسا زبردست اس کے پاس جو ہے نا لیول ہے، قوت ہے، جلال ہے، کہ وہ پوری دنیا اکیلا ہی چلائی جاتا ہے۔ کاش کہ یہ میرے پاس اختیار ہو جیسے یسوع مسیح کے پاس ہے، پر اس نے اس سارے اختیار کو اپنے قبضہ کی چیز نہیں سمجھا کہ اب باپ نے مجھے اختیار دے دیا، اب میں ہی بادشاہ ہوں، اب میں جو مرضی کروں۔ نو، گریٹر پاورز کم ود گریٹر ریسپانسبلٹیز۔ اگر زیادہ پاور دے گا تو زیادہ ذمہ داری بھی لگا دے گا، تاکہ ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ تو اسی لیے بڑے دھیان سے چلیں، آپ خداوند یہوہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یسوع مسیح کی شاگرد ہیں، وہ بیٹا ہے تو آپ بیٹیاں ہوئی، تو اسی لیے وہ کوالٹیز لائیں، یہوہ خدا کی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس آپ کے اندر نظر آئے۔ جس طرح اس نے کالب کو کہا کہ میرے بندہ کالب کی طبیعت ہی کچھ اور تھی، یعنی باقی تو اسرائیل میں چل رہے تھے پر کالب کا مزاج ہی کچھ اور تھا، کہ اتنا پیار اپنے خدا کے ساتھ، وہ دشمن سے ذرا بھی نہیں ڈر رہا، ایک منٹ کا خوف نہیں آیا اس کے اندر کہ وہاں پہ جاتی جولی جیسے بڑی بڑی قومیں رہتی ہیں قلعے کے اندر، تو دیکھا میں جاؤں گا۔ یشوع بھی گیا۔ تو دلیر اور خدا کی صفات سے مامور بیٹے بیٹیاں، میں دیکھتا ہوں کون روکے گا، پھڑکے گا اپنی دشمن آپ کے گھر میں یا آپ کی زندگی میں، اس کو پتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے، بھاگے گا آپ کے آگے آگے۔ پر ہمیں وہ لیول دکھانا ہے کہ میں کہتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں، تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا، خدا نے تو ادھر سے پکڑ لینا، بس میں نے کہہ دیا زبان سے۔ اگر آپ نے مان لیا کہ میں ایماندار ہوں تو پھر آپ نے کہہ دیا، خدا کے وہ لکھا گیا، اب آپ بھاگ نہیں سکتے۔ یہ ایسی پارٹی ہے جو بھاگنے نہیں دے گی، سخت ترین پارٹی، آپ کو موڑ کے لائے گی، مارے گی جو ہے نا کم اور گھسیٹے کی زیادہ، ایسی پارٹی بہت۔ یہ پلوس نے کہا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات، ہولناک بات، کہ آپ خدا کو جو ہے نا دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ کون اس کو دھوکہ دے گا؟ ابلیس نے ایک بار سوچا ہی ہے کہ میں اپنا تخت اوپر لے کے جاؤں تو اس کو گرا دیا، سوچنے پر ہی اس کو شانٹے پڑے ہیں، ابھی تک پڑھ رہے اور اب تک پڑھتے رہیں گے، وہ لعنتی اب تک قرار ہو گیا، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتا۔ ایمان کہتا ہے کہ میں خدا ایک ہے، ایمان رکھتا ہے خدا پہ اوپر، پر عمل نہیں کرتا، اس لیے وہ لعنتی ہے۔
کہ وہ کہتا ہے بس زبان سے، ڈرتا بھی ہے کہ اس خدا کا نام نہ لینا، میں جانے لگا ہوں. کئی بزرگیں کہتی ہیں بس ہمیں جانے لگے، ہم چھوڑ دیں بس، پر وہ ڈرتی ہیں، پر عمل نہیں کرتی. کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو تنگ کریں؟ کسی نے نہیں دی. خدا زبردستی نہیں کرتا، شیطان زبردستی کرتا ہے. یہ ایمان کی گہرائی ہے. ایمان ایک، اب میں آپ کو گہری بات بتانے لگا ہوں، ایمان جو ہے وہ ایک بھروسہ ہے، ایک اعتماد ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر تم باپ پہ ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہاں سے کرے میں اس کو اور آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں گا. ہسبینڈ اور وائف میں بھی ایمان ہونا چاہیے، اعتماد. اگر ایمان نہیں ہے، اگر اعتماد نہیں ہے تو وہ رشتہ صحیح نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. صحیح شیورٹی ہو، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں یار تینوں میرے تو بھروسہ نہیں، ایمان نہیں ہے، یہ مجھے دے دے میں تجھے واپس کر دوں گا، مجھے 2000 روپے دے دے. فار ایگزامپل پیسوں کی بات کر لیں تو اگر آپ کو ایمان ہے، بھروسہ ہے اس شخص پہ، اعتماد ہے، تو آپ اس کو 2000 دے دو گے یا یہ واپس کر دے گا. تو اگر آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو ایمان اور شیورٹی اور بھروسہ، اعتماد یہ انٹر لنک ہے. یہ انٹر لنک ہے. اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اس پہ بھروسہ کریں گے، آپ اس کی آواز کو سنیں گے، اس کی بات کو مانیں گے. یہ ایسی ہے کہ جیسے دوسرے شخص پہ اپنا سارا کچھ ڈال دینا کہ بھائی تیرے پر میرا بھروسہ ہے، ایمان اعتماد ہے، میں تجھے یہ یہاں پہ گواہ بنا کے تیرے اوپر اپنی ساری ذمہ داری ڈال کے وہاں پہ جانے لگا ہوں، پیچھے خرابی نہ ہونے دیں. یہاں ہم کہتے ہیں خدا یا کسی شخص کو کہیں کہ یار تو میرا چیک دے دے، میرے بہاف پہ چیک دے دے. اکثر آپ نے اس طرح کی ڈیل سنی اور کی بھی کنٹین میں جب آپ کرتے تھے کام، تو آپ چیک دے دیتے جی اگر میں یہ پیسے نہ دے سکا تو یہ چیک جو ہے نا یہ گارنٹی ہے. وہ جو گارنٹی ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرابلم آئے گی، میرے اور اس ڈیل کے درمیان پرابلم آنی ہے، پر اگر آئی نا تو یہ چیک پڑا ہوگا. صحیح ہے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں اے خدا میں ایمان لاتا ہوں لیکن اگر پرابلم آئی تیرے اور میرے رشتے کے درمیان، یسوع مسیح موجود ہے، وہ گارنٹی ہے. اگر تو صحیح والی گارنٹی، دل سے یسوع مسیح کو اپنا ضمانت دی ہے، اپنا وکیل بنایا ہے، اپنا ہیلپر، اپنا دوسرا مددگار. پہلا مددگار تو وہ خود ہے، اور اگر دوسرا مددگار پاک روح کو اگر گارنٹی بنایا ہے، دوسرا مددگار بنایا ہے، تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا کہ اس کا جو ضمانت دینے والا بڑا ہیوی ہے، وہ پھرنے نہیں دیتا. پاک روح کے ساتھ کسی نے دل لگایا ہے وہ خود ہی آپ کو بچا لے گا. جس کے اندر پاک روح ہے وہ خود ہی رستے دے گا، خود ہی لفظ دے گا، خود ہی بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وہ دوسرا مددگار ہے. اور اگر آپ کا ضمانتی یسوع بھی ہے ساتھ، جو خدا باپ کے رائٹ ہینڈ بیٹھا ہوا ہے، پھر تو آپ بچ جائیں گے. پر آپ کا کیسا رشتہ ہے، آپ کا کیسا ایمان ہے پاک روح کے اوپر اور خداوند یسوع مسیح کے اوپر، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا رشتہ باپ کے ساتھ کتنا دیر تک چلے گا. چیلنجز آنے ہیں، ہر رشتے میں چیلنجز آتے ہیں. یہ رشتے جو ہوتے ہیں ان کی بڑی نشو نما کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں، جو میں نے سیکھا ہے بزنس میں بھی، خاص کر بائبل میں بھی اور بزنس میں بھی اور خاندان میں، ان کو نرچر کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کی نشو نما کرنی پڑتی ہے. جیسے ایک ماں چھوٹے بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتی، اس کا پیمپر چینج کرنا ہے، اس کو جو ہے نا وہ پاؤڈر لگانا ہے، اسے اسمیل نہ ہے، اس کو جو ہے نا اس ٹائم پہ یہ کھلانا ہے، سیریلیک دینا ہے. یہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ ایک دن سے نہیں رشتے خراب ہوتے. اب یاد رکھیں یہ سچ ہے، یہ بائبل بھی یہ کہتی ہے. رشتوں کو بڑی نزاکت سے، بڑی جو ہے نا سنجیدگی سے، بڑی حکمت سے چلانا پڑتا ہے. یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے، پہلے نہیں تھی. تقریباً 10 سال مجھے سمجھ نہیں تھی شادی کے بعد کہ میں نے اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے، اپنی ماں کو کیسے رکھنا ہے، اپنی جو ہے نا بہن کو کیسے رکھنا ہے، بھائی کو کیسے رکھنا ہے. تو خدا نے یہی شاید پلان رکھا تھا کہ تو اس کو تو اپنی سمجھ نہیں ہے تو یہ چرچ کیسے چلائے گا، کلیسیا کیسے چلائے گا. پر جب خدا نے سمجھ دی تب پتا چلا اوہو میں ہی غلط ہوں. اگر میں اب ٹھیک ہوتا تو یہ ساری چیزیں تو صحیح چلنی تھی. اسی لیے سلیمان بادشاہ نے کیا کہا کہ تو نے مجھے اتنے زیادہ قوم دے دی ہے، ریت کے زروں کی طرح یہ عوام ہے، اتنا بڑا خاندان اسرائیل کا، میرے باپ کا، تو مجھے تو نہ اندر آنے کا پتہ نہ باہر آنے کا پتہ، یعنی مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. مجھے حکمت دے، مجھے کامل دل دیتا کہ میں نے کس شخص کے ساتھ کیسے رشتہ نبھانا ہے. یہ حکمت خدا دیتا ہے.
اور یہ ایک آرٹ ہے، یہ فن ہے، یہ خدا ہی دیتا ہے، آپ کو اپنے آپ سے نہیں مل سکتے. خدا سے مانگے، جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے. رشتہ داریوں کو، رشتوں کو، خاص کر آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے، بچوں سے اور ہسبینڈ سے یا وائف سے، اس کو بڑی باریکی سے چلانا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں آفس جا رہا ہوں تو میری بیوی مجھے ناشتہ نہ بنا کر دے، بے شک وہ کہے میں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں آپ کو، یہ وہ بہت کچھ کہے، پر میں کہوں گا نہیں رہنے دو، تم ریسٹ کرو. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کون غلط ہے؟ کوئی مجھے بتانا چاہے گا؟ یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے، میں یہاں سے چیک کروں گا آپ میں کتنی عقل ہے اور کتنی حکمت ہے. بیوی کہہ رہی ہے کہ میں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں، ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہوگی، صحیح ہے نا، اور ہسبینڈ کہہ رہے ہیں نہیں تم ریسٹ کرو، میں ایسے چلا جاؤں گا. یہاں پہ غلط کون ہے؟ ویری گڈ. کن کن لوگوں نے وائف کہا ہے؟ یس ویری گڈ. کیونکہ یہ اپنے باپ کی صفت کو نہیں یہاں پہ ظاہر کر رہی. کون سے باپ کی؟ جسمانی باپ نہیں، یہ والا باپ. تمہارا باپ مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. یہ والی صفت بیویوں میں کیوں نہیں آتی جو یہ ہوا ان کے باپ میں ہے؟ کہ وہ مانگنے سے پہلے کیوں نہیں جان لیتی کہ میرے شوہر کو یہ چاہیے، میرے بیٹے کو یہ چاہیے، میری بیٹی کو یہ چاہیے؟ کب آئے گی ان کے اندر یہ صفت؟ اگر وہ کلیم کرتی ہیں میں یسوع کی بیٹی ہوں، میں اپنے یہ ہوا کی بیٹی ہوں، یہودا کے شیر ببر کی بیٹی ہوں، سب کہیں گی، میں کسی کو بھی پوچھوں سب کہیں گے کہ میں خدا کی بیٹی ہوں، اور ہے بھی، پر صفات وہ نہیں ہے. اگر میری بیٹی میرے جیسے کام کرے گی تو وہ میری بیٹی لوگوں کو لگے گی نا. تو اگر وہ میری طرح کام ہی نہ کرے تو کیسے وہ میری بیٹی ہے؟ نو. یسوع مسیح نے بتایا نا جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا، کیونکہ ساری کوالٹیز ہی باپ کی تھی، اس کے جلال کا پرتو ہے وہ. تو اپنے اندر یہ ہوا کی صفات کو میں سوچتا ہوں کہ خدا کیسے بات کرتا ہے، خدا کیسے سوچتا ہے، خدا ہر رشتے کو کیسے نبھاتا ہے، پوری کائنات کو کیسے اکیلا چلا رہا ہے. واٹ اے ونڈرفل لارڈ. کتنا زبردست خدا ہے، کیسا زبردست اس کے پاس جو ہے نا لیول ہے، قوت ہے، جلال ہے کہ وہ پوری دنیا اکیلا ہی چلائی جاتا ہے. کاش کا یہ میرے پاس اختیار ہو جیسے یسوع مسیح کے پاس ہے، پر اس نے اس سارے اختیار کو اپنے قبضہ کی چیز نہیں سمجھا کہ اب آپ نے مجھے اختیار دے دیا اب میں ہی بادشاہ ہوں، اب میں جو مرضی کروں. نو. گریٹر پاورز کم ود گریٹر ریسپانسبلٹیز. اگر زیادہ پاور دے گا تو زیادہ ذمہ داری بھی لگا دے گا تاکہ ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں. تو اسی لیے بڑے دھیان سے چلیں. آپ خداوند یہ ہوا خدا کی بیٹیاں ہیں، یسوع مسیح کی شاگرد ہیں. وہ بیٹا ہے تو آپ بیٹیاں ہوئی. تو اسی لیے وہ کوالٹیز لائیں، یہ ہوا خدا کی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس آپ کے اندر نظر آئے. جس طرح اس نے کالب کو کہا کہ میرے بندہ کالب کی طبیعت ہی کچھ اور تھی، یعنی باقی تو اسرائیل میں چل رہے تھے پر کالب کا مزاج ہی کچھ اور تھا کہ اتنا پیار اپنے خدا کے ساتھ، وہ دشمن سے ذرا بھی نہیں ڈر رہا، ایک منٹ کا خوف نہیں آیا اس کے اندر کہ وہاں پہ جاتی جولی جیسے بڑی بڑی قومیں رہتی ہیں قلعے کے اندر. تو دیکھا میں جاؤں گا. یشوا بھی کیا تو دلیر اور خدا کی صفات سے مامور بیٹے بیٹیاں. میں دیکھتا ہوں کون روکے گا، پھڑکے گا اپنی دشمن آپ کے گھر میں یا آپ کی زندگی میں، اس کو پتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے، بھاگے گا آپ کے آگے آگے. پر ہمیں وہ لیول دکھانا ہے کہ میں کہتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا، خدا نے تو ادھر سے پکڑ لینا، بس میں نے کہہ دیا زبان سے. اگر آپ نے مان لیا کہ میں ایماندار ہوں تو پھر آپ نے کہہ دیا، خدا کے وہ لکھا گیا، اب آپ بھاگ نہیں سکتے. یہ ایسی پارٹی ہے جو بھاگنے نہیں دے گی، سخت ترین پارٹی، آپ کو موڑ کے لائے گی، مارے گی جو ہے نا کم اور گھسیٹے کی زیادہ. ایسی پارٹی بہت. یہ پلوس نے کہا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات، ہولناک بات کہ آپ خدا کو جو ہے نا دھوکہ دینے کی کوشش کریں. کون اس کو دھوکہ دے گا؟ ابلیس نے ایک بار سوچا ہی ہے کہ میں اپنا تخت اوپر لے کے جاؤں تو اس کو گرا دیا. سوچنے پر ہی اس کو شانٹے پڑے ہیں، ابھی تک پڑھ رہے اور اب تک پڑھتے رہیں گے. وہ لانتی اب تک قرار ہو گئے کیونکہ وہ عمل نہیں کرتا. ایمان کہتا ہے کہ میں خدا ایک ہے، ایمان رکھتا ہے خدا پہ اوپر پر عمل نہیں کرتا، اس لیے وہ لانتی ہے.
کہ وہ کہتا ہے بس زبان سے، ڈرتا بھی ہے کہ اس خدا کا نام نہ لینا، میں جانے لگا ہوں. کئی بزرگیں کہتی ہیں بس ہمیں جانے لگے، ہم چھوڑ دیں بس، پر وہ ڈرتی ہیں، پر عمل نہیں کرتی. کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو تنگ کریں؟ کسی نے نہیں دی. خدا زبردستی نہیں کرتا، شیطان زبردستی کرتا ہے. یہ ایمان کی گہرائی ہے. ایمان ایک، اب میں آپ کو گہری بات بتانے لگا ہوں، ایمان جو ہے وہ ایک بھروسہ ہے، ایک اعتماد ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر تم باپ پہ ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہاں سے کرے میں اس کو اور آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں گا. ہسبینڈ اور وائف میں بھی ایمان ہونا چاہیے، اعتماد. اگر ایمان نہیں ہے، اگر اعتماد نہیں ہے تو وہ رشتہ صحیح نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. صحیح شیورٹی ہو، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں یار تینوں میرے تو بھروسہ نہیں، ایمان نہیں ہے، یہ مجھے دے دے میں تجھے واپس کر دوں گا، مجھے 2000 روپے دے دے. فار ایگزامپل پیسوں کی بات کر لیں تو اگر آپ کو ایمان ہے، بھروسہ ہے اس شخص پہ، اعتماد ہے، تو آپ اس کو 2000 دے دو گے یا یہ واپس کر دے گا. تو اگر آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو ایمان اور شیورٹی اور بھروسہ، اعتماد یہ انٹر لنک ہے. یہ انٹر لنک ہے. اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اس پہ بھروسہ کریں گے، آپ اس کی آواز کو سنیں گے، اس کی بات کو مانیں گے. یہ ایسی ہے کہ جیسے دوسرے شخص پہ اپنا سارا کچھ ڈال دینا کہ بھائی تیرے پر میرا بھروسہ ہے، ایمان اعتماد ہے، میں تجھے یہ یہاں پہ گواہ بنا کے تیرے اوپر اپنی ساری ذمہ داری ڈال کے وہاں پہ جانے لگا ہوں، پیچھے خرابی نہ ہونے دیں. یہاں ہم کہتے ہیں خدا یا کسی شخص کو کہیں کہ یار تو میرا چیک دے دے، میرے بہاف پہ چیک دے دے. اکثر آپ نے اس طرح کی ڈیل سنی اور کی بھی کینٹین میں جب آپ کرتے تھے کام، تو آپ چیک دے دیتے جی اگر میں یہ پیسے نہ دے سکا تو یہ چیک جو ہے نا یہ گارنٹی ہے. وہ جو گارنٹی ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرابلم آئے گی، میرے اور اس ڈیل کے درمیان پرابلم آنی ہے، پر اگر آئی نا تو یہ چیک پڑا ہوگا. صحیح ہے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں اے خدا میں ایمان لاتا ہوں لیکن اگر پرابلم آئی تیرے اور میرے رشتے کے درمیان، یسوع مسیح موجود ہے، وہ گارنٹی ہے. اگر تو صحیح والی گارنٹی دل سے یسوع مسیح کو اپنا ضمانت دی ہے، اپنا وکیل بنایا ہے، اپنا ہیلپر، اپنا دوسرا مددگار. پہلا مددگار تو وہ خود ہے، اور اگر دوسرا مددگار پاک روح کو اگر گارنٹی بنایا ہے، دوسرا مددگار بنایا ہے، تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا کہ اس کا جو ضمانت دینے والا بڑا ہیوی ہے، وہ پھرنے نہیں دیتا. پاک روح کے ساتھ کسی نے دل لگایا ہے وہ خود ہی آپ کو بچا لے گا. جس کے اندر پاک روح ہے وہ خود ہی رستے دے گا، خود ہی لفظ دے گا، خود ہی بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وہ دوسرا مددگار ہے. اور اگر آپ کا ضمانتی یسوع بھی ہے ساتھ، جو خدا باپ کے رائٹ ہینڈ بیٹھا ہوا ہے، پھر تو آپ بچ جائیں گے. پر آپ کا کیسا رشتہ ہے، آپ کا کیسا ایمان ہے پاک روح کے اوپر اور خداوند یسوع مسیح کے اوپر، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا رشتہ باپ کے ساتھ کتنا دیر تک چلے گا. چیلنجز آنے ہیں، ہر رشتے میں چیلنجز آتے ہیں. یہ رشتے جو ہوتے ہیں ان کی بڑی نشو نما کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں، جو میں نے سیکھا ہے بزنس میں بھی، خاص کر بائبل میں بھی اور بزنس میں بھی اور خاندان میں، ان کو نرچر کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کی نشو نما کرنی پڑتی ہے. جیسے ایک ماں چھوٹے بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتی، اس کا پیمپر چینج کرنا ہے، اس کو جو ہے نا وہ پاؤڈر لگانا ہے، اسے اسمیل نہ ہے، اس کو جو ہے نا اس ٹائم پہ یہ کھلانا ہے، سیریلیک دینا ہے. یہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ ایک دن سے نہیں رشتے خراب ہوتے. اب یاد رکھیں یہ سچ ہے، یہ بائبل بھی یہ کہتی ہے. رشتوں کو بڑی نزاکت سے، بڑی جو ہے نا سنجیدگی سے، بڑی حکمت سے چلانا پڑتا ہے. یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے، پہلے نہیں تھی. تقریباً 10 سال مجھے سمجھ نہیں تھی شادی کے بعد کہ میں نے اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے، اپنی ماں کو کیسے رکھنا ہے، اپنی جو ہے نا بہن کو کیسے رکھنا ہے، بھائی کو کیسے رکھنا ہے. تو خدا نے یہی شاید پلان رکھا تھا کہ تو اس کو تو اپنی سمجھ نہیں ہے تو یہ چرچ کیسے چلائے گا، کلیسیا کیسے چلائے گا. پر جب خدا نے سمجھ دی تب پتا چلا اوہو میں ہی غلط ہوں. اگر میں اب ٹھیک ہوتا تو یہ ساری چیزیں تو صحیح چلنی تھی. اسی لیے سلیمان بادشاہ نے کیا کہا کہ تو نے مجھے اتنے زیادہ قوم دے دی ہے، ریت کے زروں کی طرح یہ عوام ہے، اتنا بڑا خاندان اسرائیل کا، میرے باپ کا، تو مجھے تو نہ اندر آنے کا پتہ نہ باہر آنے کا پتہ، یعنی مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. مجھے حکمت دے، مجھے کامل دل دیتا کہ میں نے کس شخص کے ساتھ کیسے رشتہ نبھانا ہے. یہ حکمت خدا دیتا ہے.
اور یہ ایک آرٹ ہے، یہ فن ہے، یہ خدا ہی دیتا ہے، آپ کو اپنے آپ سے نہیں مل سکتے. خدا سے مانگے، جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے. رشتہ داریوں کو، رشتوں کو، خاص کر آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے، بچوں سے اور ہسبینڈ سے یا وائف سے، اس کو بڑی باریکی سے چلانا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں آفس جا رہا ہوں تو میری بیوی مجھے ناشتہ نہ بنا کے دے، بے شک وہ کہے میں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں آپ کو، یہ وہ بہت کچھ کہے، پر میں کہوں گا نہیں رہنے دو، تم ریسٹ کرو. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کون غلط ہے؟ کوئی مجھے بتانا چاہے گا؟ یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے، میں یہاں سے چیک کروں گا آپ میں کتنی عقل ہے اور کتنی حکمت ہے. بیوی کہہ رہی ہے کہ میں ناشتہ بنا کے دیتی ہوں، ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہوگی، صحیح ہے نا، اور ہسبینڈ کہہ رہے ہیں نہیں تم ریسٹ کرو، میں ایسے چلا جاؤں گا. یہاں پہ غلط کون ہے؟ ویری گڈ. کن کن لوگوں نے وائف کہا ہے؟ یس ویری گڈ. کیونکہ یہ اپنے باپ کی صفت کو نہیں یہاں پہ ظاہر کر رہی. کون سے باپ کی؟ جسمانی باپ نہیں، یہ والا باپ. تمہارا باپ مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. یہ والی صفت بیویوں میں کیوں نہیں آتی جو یہ ہوا ان کے باپ میں ہے؟ کہ وہ مانگنے سے پہلے کیوں نہیں جان لیتی کہ میرے شوہر کو یہ چاہیے، میرے بیٹے کو یہ چاہیے، میری بیٹی کو یہ چاہیے؟ کب آئے گی ان کے اندر یہ صفت؟ اگر وہ کلیم کرتی ہیں میں یسوع کی بیٹی ہوں، میں اپنے یہ ہوا کی بیٹی ہوں، یہودا کے شیر ببر کی بیٹی ہوں، سب کہیں گی، میں کسی کو بھی پوچھوں سب کہیں گے کہ میں خدا کی بیٹی ہوں، اور ہے بھی، پر صفات وہ نہیں ہے. اگر میری بیٹی میرے جیسے کام کرے گی تو وہ میری بیٹی لوگوں کو لگے گی نا. تو اگر وہ میری طرح کام ہی نہ کرے تو کیسے وہ میری بیٹی ہے؟ نو. یسوع مسیح نے بتایا نا جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا، کیونکہ ساری کوالٹیز ہی باپ کی تھی، اس کے جلال کا پرتو ہے وہ. تو اپنے اندر یہ ہوا کی صفات کو میں سوچتا ہوں کہ خدا کیسے بات کرتا ہے، خدا کیسے سوچتا ہے، خدا ہر رشتے کو کیسے نبھاتا ہے، پوری کائنات کو کیسے اکیلا چلا رہا ہے. واٹ اے ونڈرفل لارڈ. کتنا زبردست خدا ہے، کیسا زبردست اس کے پاس جو ہے نا لیول ہے، قوت ہے، جلال ہے کہ وہ پوری دنیا اکیلا ہی چلائی جاتا ہے. کاش کہ یہ میرے پاس اختیار ہو جیسے یسوع مسیح کے پاس ہے، پر اس نے اس سارے اختیار کو اپنے قبضہ کی چیز نہیں سمجھا کہ اب آپ نے مجھے اختیار دے دیا، اب میں ہی بادشاہ ہوں، اب میں جو مرضی کروں. نو. گریٹر پاورز کم ود گریٹر ریسپانسبلٹیز. اگر زیادہ پاور دے گا تو زیادہ ذمہ داری بھی لگا دے گا تاکہ ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں. تو اسی لیے بڑے دھیان سے چلیں آپ. خداوند یہ ہوا خدا کی بیٹیاں ہیں، یسوع مسیح کی شاگرد ہیں. وہ بیٹا ہے تو آپ بیٹیاں ہوئی. تو اسی لیے وہ کوالٹیز لائیں، یہ ہوا خدا کی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس آپ کے اندر نظر آئے. جس طرح اس نے کالب کو کہا کہ میرے بندہ کالب کی طبیعت ہی کچھ اور تھی، یعنی باقی تو اسرائیل میں چل رہے تھے پر کالب کا مزاج ہی کچھ اور تھا کہ اتنا پیار اپنے خدا کے ساتھ، وہ دشمن سے ذرا بھی نہیں ڈر رہا، ایک منٹ کا خوف نہیں آیا اس کے اندر کہ وہاں پہ جاتی جولی جیسے بڑی بڑی قومیں رہتی ہیں قلعے کے اندر. تو دیکھا میں جاؤں گا. یشوا بھی کیا تو دلیر اور خدا کی صفات سے ممور بیٹے بیٹیاں. میں دیکھتا ہوں کون روکے گا، پھڑکے گا اپنی دشمن آپ کے گھر میں یا آپ کی زندگی میں، اس کو پتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے، بھاگے گا آپ کے آگے آگے. پر ہمیں وہ لیول دکھانا ہے. اور ہے تو میں دیکھتا ہوں اس بار ذرا جتنا مرضی وہ ہوشیار بنے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں اپنی وائف کو جو ہے نا وہ ایسے رکھنا چاہتا ہوں، ویسے رکھنا چاہتا ہوں، میری وائف ایسے رہے. جی یہی غلط ہے. وہ کچھ نہیں کر سکے گا. جب آپ کے اندر یہ ہوا کی حکمت اترے گی نا تو پھر وہ بے بس ہو جائے گا انصاف کرنے پہ. اگر وہ رحم نہ کر سکا تو وہ سچائی پہ اپنے اس کا دل ملامت کرے گا کہ یہ بیٹی عام بیٹی نہیں ہے، یہ لیڈی عام لیڈی نہیں ہے، یہ واقعی یہ ہوا خدا کی بیٹی ہے، میں بچ نہیں سکوں گا. اس کا دل اس کو ملامت کرے گا، آپ کے ایکشن سے اس کا دل اس کو ملامت کرے گا. اپنے نیک چال چلن سے اپنے شوہروں کو کھینچ لو. پطرس نے یہی تو کہا ہے. وہ اس کو ڈر لگے گا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میں آس پاس بیٹھی ہے پر میں کہوں گا یہ بڑا سوچ سمجھ کے میں فیصلے کرتا ہوں. اب کہ اس نے جو جملہ بولا ہے، یہ جو چاہ رہی ہے کیوں چاہ رہی ہے، اس میں کہیں خدا کی مرضی تو نہیں ہے. میں ایسے ہی اس کو رد کر دوں، ایسے اس کی بات کو چھوڑ دوں.
बड़े ध्यान से अपनी बीवी को जवाब दें जो शोहर बैठे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है खुदा की वो मर्जी और आप अपनी बीवी को ऐसे ही जो है ना उसकी बात को मजाक में लाइट लेके साइड पे कर दें। पर पहले बीवी का वो लेवल हो, वो दोनों को बैलेंस रखना चाहता है। ये है ईमान, यानी जो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को प्रूव करता है ईमान से। ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। अगर उनमें आपस में मोहब्बत होगी तो वो ईमान है, उनके दरमियान भरोसा है, इत्तेकाद है एक दूसरे के ऊपर। और वो इत्तेकाद क्यों है? वो यहोवा ने इत्तेकाद पैदा किया है। जब निकाह होता है तो क्या कहते हैं, किसको गवाह बनाते हैं? खुदा बनाते हैं ना। तो जब उसको हमने बीच में रखा है तो वो अब उसको नर्शर करेगा, वो नर्शरमा करेगा। पर अगर आप उसको काम नहीं करने देंगे तो फिर वो नहीं करेगा, वो ज़बरदस्ती नहीं करता। मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनेगा दरवाजे खोलेगा, मैं अंदर आऊँगा। वो ज़बरदस्ती करने वाला खुदा नहीं है। वो पीछे रह के देखेगा मेरी बेटी तैयार है मेरी बातों पे, जो कुछ इसने अहद बांधा था निकाह के वक़्त, या इस बच्चे ने, इस बेटे ने निकाह के वक़्त जो अहद बांधा था, क्या ये तोड़ने के लिए तैयार है? ये सारी उन बातों को सीख रहा है। ये नहीं कि आपको पूरी बाइबल एक ही दिन में आ जाएगी, वक्त के साथ। पर आप तैयार तो रहें अपने आप को मोड़ने के लिए, लचक हो आपके अंदर। क्या आप अपने आप को मोल्ड करें कि खुदा सॉरी मुझसे गलती की, मैं जानती नहीं थी, मैं जानता नहीं था, मैं तो आज भी तैयार रहता हूँ। खुदा मुझे सिखा, मुझे बता कहाँ पे मैंने अपने आप को बैंड करना है, कहाँ पे मैंने अपने आप को मोड़ना है, कौन सा काम मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे बता, मैं सही करूँ अपने आप को। तो वो बताता है। मैंने एक दिन दुआ में, मैं और आसमा दुआ कर रहे थे, तो मैंने कहा दुआ में, ऐ खुदा तू चट्टान है, ऐ खुदा तू चट्टान है, पर तू अपने लोगों की दुआओं से पिघल जाता है। बाद में मुझे खुदा ने, जब मैंने दुआ कर ली तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा, उस्मान मैं पिघलता नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। तुमने ये दुआ में कह तो दिया, पर तुम्हें पता नहीं कि मैं नहीं पिघलता, मैं नरम पड़ जाता हूँ। पिघलते इंसान है। तो ये देखिए छोटी सी एक बारीक सी एक जुमला है, पिघलना और नरम पड़ना। हम शायद मिक्स कर देंगे, पर खुदा मिक्स नहीं होने देता। जो लफ्ज़ उसकी ज़ात के लिए इस्तेमाल होना है बस उसी के लिए होना है। इंसान के लिए जो लफ्ज़ है वो इंसान के लिए होना है। इंसान का जो है लेवल खुदा के मुकाबले में बहुत कुछ भी नहीं है, तो हम उसको पिघलना नहीं कह सकते। वो नरम पड़ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तरस खाता है, रहम खाता है। जिस तरह बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, अगर वो उससे कोई चीज़ मांगे तो उनको दे देता है तरस खा के, उनका बाप है, उस तरह से वो नरम हो जाता है, पिघलता नहीं है। ये ईमान से जो आपका एक रिलेशन डीप गहरा खुदा के साथ ताल्लुक हो, कि वो आपको छोटी छोटी गलतियां बोलने में भी नहीं करने देगा। और दाऊद ने क्यों कहा? दाऊद ने कहा, है खुदा मुझे बेबाकी के गुनाह से बचा ले। बेबाकी कहते हैं जो आप बगैर सोचे समझे बोल दे लफ्ज़। और वो कहता है, फिर कहता है मेरे मुंह पर निगहबान, इस वजह से कहता है कि मेरे मुंह पे निगहबान बिठा, ताकि मैं तेरा गुनाह ना करूं। मैं कोई ऐसा जुमला ना बोल जिससे खुदा नाखुश हो जाए, या खुदा जो नहीं चाहता, जो खुदा की शान के खिलाफ है। बड़ी एहतियात करें। ये ईमान है एक्चुअली। ये ईमान खाली नहीं कि हम बड़े बड़े काम करें, ये भी ईमान है कि हम सोच समझ के बोलें। हमें पता हो कि हम किसके बच्चे हैं, हमें पता हो कि हमारा क्या दर्जा है, और हमारा एक गलत जुमला वो हो जाना है अगर हमने बोल दिया तो, क्योंकि हम ईमानदार हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा पावर होगी, इल्म होगा, आप नोट रखें, वो उतना ही कम बोलेगा। उसे पता है कि मेरे जुमले जो हैं बड़े पावरफुल हैं, अगर मैंने कुछ कह दिया तो वो हो जाना है, इसलिए कम बोलें। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं है, ऐसे ही है ना। इसलिए बहुत समझ के, बड़े ध्यान से। मैंने कई दफ़ा बेशुमार टाइम आसमा के जुमले ठीक किए हैं, अभी पास बैठी हुई, उसी वक्त मैं कहता था ये मत बोलो, फिर ये रिवर्स करवाती है, नहीं मैंने गलत किया, हाँ सॉरी। सॉरी करने से वो रिवर्स हो जाते हैं, माफ़ी मांगे तो वो रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि करना तो खुदा ने है ना। पर आप भी, आप सब, इवन मैं भी देखता हूँ कई दफ़ा मैं गलत जुमला बोल दूँ तो मैं उसको देखे मैंने गौर नहीं किया, दुआ में बोल दिया ये जुमला, कि खुदा नहीं पिघलता, खुदा नरम पड़ता है। तो खुदा ने बाद में गाइड किया कि नहीं किया? मुझे कहाँ से पता चल गया कि मुझे ये जो है नरम कहना था? यार खुदा है, मैं उसको पिघलना कैसे कह सकता हूँ? मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी टीचर ने नहीं बताया, पर मेरा एक टीचर है पाक रूह, जो दूसरा मददगार मुझे दिया गया, वो खुदावंद यीशु मसीह का वादा है, मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं अब तक तुम्हारे साथ रहूँ। वो उसका वादा है, क्योंकि मैं ईमान में खड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है अगर मैंने
انجانے میں بھی غلطی کر دی تو وہ مجھے بتا دے گا یہ ہے جو غلطی ہے، اس کو نکال، وہ بتائے گا. یہ میرا ایمان ہے تو وہ بتائے گا. اگر میں کہوں نہیں میں صحیح ہوں تو پھر وہ سزا دیتا ہے، پھر وہ شانٹے لگا کے سمجھاتا ہے. جو زیادہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے، زیادہ ہوشیار سمجھے، اس کو پھر ٹھیک کرنا آتا ہے. جو اپنے آپ کو پاک روح کے ہینڈ اوور کر دے گا، خدا کے حوالے کر دے گا، اس کو وہ خود سکھائے. پر جو کہے جی میں اپنی عقل سے بچ جاؤں گا، وہ نہیں بچ سکتا. پھر اس کو پنشمنٹ ملتی ہے، پھر اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ تو خود نہیں بچ سکتا، تجھے میرے احکام اور میرے جو ہے نا لا کے مطابق چلنا پڑے گا، میرے قانون کے مطابق چلنا پڑے گا. اور خدا کا قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ پاک روح ہمارا مددگار ہے، اس سے مشورہ کر لیں، اس سے پوچھ لیں کہ خدا کیسے چلے گا، کیونکہ خدا کا روح اس کے طے کی باتیں جانتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے. ہم اپنے حساب سے زور لگاتے ہیں، اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک حوالہ پڑھ لیتے ہیں، کافی ساری باتیں ہم نے ایمان کے حوالے سے کی ہیں، پر ایک حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں. متی کی انجیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اور جو نکال لے وہ پڑھ سکتا ہے. متی کی انجیل 17 باب اور اس کی 20 آیت. اب تک کس کس کو برکت ملی ہے؟ اب کس کو جو ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ سب کو پتہ چلا ہے ایمان کیا ہے؟ سہیل پتہ چلا؟ کچھ لکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، ایمان کو پتہ چلا ہے نا کہ ایمان کیا ہے، کہ نہیں پتہ چلا؟ کہ کتنی باریک چیز ہے. ہم ایمان کو لائٹ لیتے ہیں. ایمان ایک ایکشن ہے، ایمان خود سے ایک عمل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ایمان اور عمل الگ الگ ہے. ہم نے ان کو الگ الگ سمجھا ہے، پر یہ ایکچولی اکٹھی چیزیں، یہ ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں کرتے. اگر میں کہوں ایمان ہے تو پھر عمل اس میں آنا ہی آنا ہے. ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. چلے ایک اور آیت ہے بائبل میں، رومیو کے خط میں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. سننا یہ بڑی عام آیت ہے، پر اس پہ غور نہیں کرتے، اور چیزوں میں لے جاتے ہیں. پر اس پہ ذرا غور کریں کہ سننا ایکچولی ایک کام ہے. آپ بیٹھے سن رہے ہیں تو کیا سننا ایک کام نہیں ہے؟ سننا ایک کام، ایک پورا ورک، ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے. اگر کسی کے کان نہ ہو یا اس کو کانوں کا مسئلہ ہو، ہیرنگ کا پرابلم ہو، تو وہ سن نہیں سکتا، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا. اس کو پڑھ کے یاد کرنا پڑے گا، دیکھ کے یاد کرنا پڑے گا، سن نہیں سکتا. تو جس کے کان ہیں وہ سنے نا، تو سننا ایک عمل ہے. تو سننے سے پیدا، یعنی ایک عمل سے پیدا ہوتا ہے. کون سا عمل؟ سننا. جب ہم خود بھی پڑھیں کلام تو کیا ہم سنتے نہیں ہیں؟ ہم خود پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ سنتے بھی ہیں، تو دونوں کام چل رہے ہوتے ہیں. اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے. تو ایمان عمل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایمان بس ایک زبانی کلامی چیز ہے. نہیں، ایمان خود سے ایک عمل ہے، یہ یاد رکھیں. ایمان عمل کے بغیر مردہ ہوتا ہے، ڈیڈ ہے. پڑھتے ہیں آیت، کوئی بھی پڑھے جس کو خداوند کا روح بھارتا ہے. اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. آمین. پریز دی لارڈ. خدا کے جلال کے لیے تعلیم ہو جائے. یہ بہت بڑی آیت ہے، جس کے اگر آخری پارٹ پہ غور کریں، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. دیکھ لیں ایمان کتنی زبردست چیز ہے، ہتھیار ہے کہ کوئی بات اگر آپ ایمان پہ کھڑے ہوگے، اور بہت بڑا زیادہ ایمان نہیں، رائی کے دانے کے برابر یسوع مسیح نے کہا. یعنی کہ اس سے مراد یہ کہ اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی سچائی ہے، جو جملہ آپ نے بولا ہے، اگر آپ نے ذرا سی سچائی اندر رکھ کے بولا ہے تو خدا وہ سنے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا جواب نہ دے، کیونکہ اس کے کان ساتوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. وہ تو پہلے تیار ہے سننے کے لیے، پر آپ میں وہ لیول ہو کہ آپ کی دعا سن لی جائے، قبول کر لی جائے. یعنی آپ میں سچائی ہو، آپ روح اور سچائی سے دعا کریں. سچائی سے دعا ہوگی تو وہ سن لی جائے گی. آپ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں رہے گا، چاہے پہاڑ آگے کھڑا ہو، ناممکن کام ہو. جیسے فار ایگزامپل کسی نے گھر لینا ہے، کروڑوں روپے کا گھر، تو وہ کہے گا یار میں کیسے لوں کروڑوں روپے کا گھر، میری تو سیلری جو ہے نا 20-25 ہزار 50 ہزار، تو میں کروڑوں کا گھر کیسے لوں؟ پر خدا دے سکتا ہے. ایک لمحے میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا اس کو ایک لمحے میں دے سکتا ہے.
ایسا خدا ہے ہمارا, اور وہ دنگ رہ جائے گا یہ کیسے ہو گیا, پر خدا دے سکتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں سے پیسے ملے اور کیسے گھر ہوگا, دے سکتا ہے. ایمان رکھیں. آپ اسی طرح کی کسی کی اور کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو تنگ کرتی ہے, ایمان سے آپ اس کو بھگا دیں اپنی لائف سے. ایمان پہ کھڑے ہو جائیں کہ میرا ایمان ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, چاہے موت آپ کے آگے کھڑی ہو. تو آپ داؤد کی طرح کہیں, بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. اس میں ایمان تھا, اسی لیے وہ موت سے بھی نہیں ڈر رہا. یہ ایمان سے وہ جملے بول رہا ہے, یعنی ایمان بھی ہے ساتھ عمل کر رہا ہے, یعنی اس عمل کو وہ اس ایمان کو اپنے اندر دہرا رہا ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر. یہ ایمان ہے. کون آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نہ زندگی نہ موت, نہ تنگی نہ مصیبت. پولس رسول کا بھی ایمان چیک کریں, کہتا ہے نہ زندگی بھی کہتا نہیں جدا کر سکتی. موت تو ٹھیک ہے, ایک خوفناک چیز ہے لوگوں کے لیے, پر زندگی بھی کئی لوگوں کو کھینچ کے رکھتی ہے, خدا سے دور رکھتی ہے. دنیا کی خواہشیں, دنیا کی عیش و عشرت, دنیا کا سکون. بے شمار لوگ اس لیے بائبل اسٹڈی میں نہیں آ پاتے یا چرچ میں نہیں آتے, جی ہماری جاب ہے. بھائی آپ کو جاب دی کس نے ہے؟ آپ کو زندہ کس نے رکھا ہے؟ آپ کو گھر بار کس نے دیا ہے؟ آپ کو تندرستی کس نے دی ہے؟ آپ کو صحت کس نے دی ہے؟ وہ پیچھے ہو گیا اور یہ جاب آگے ہوگی. یہ ایمان ہے. بڑی کوئی مجبوری ہو تو میں کہوں گا خدا انڈرسٹینڈ کرتا ہے, پر اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے نہیں جانتا یا مجھے نہیں پہچانتی, اس وجہ سے یہ اپنی جاب اور اپنی پیورٹیز کو آگے کر رہی ہے اور مجھے پیچھے کر رہی ہے. اگر آپ خدا کو آگے کریں گے تو وہ آپ کو 10 نوکریاں دے سکتا ہے, 10 کے برابر دے سکتا ہے. ایسی ایک جاب دے دے گا کہ وہ 10 پہ بھاری ہوگی. میں نے خداوند کو یہی کہا آج سے 8 سال پہلے, میں نے کہا خدا میں نے نوکری نہیں کرنی, مجھے ایک ایسا کام دے دے کہ جس کے ساتھ میں تیری خدمت کر سکوں. ابھی میں نے یہ جملہ بولا ہے اور میں اپنے ایک ٹیچر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس وقت ہم منسٹری میں کام کرتے تھے ادھر نصیر آباد میں. تو میں نے یہ دل میں سوچا اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ میں چاہتا ہوں آپ دعا میں ذرا خدا سے ریکویسٹ کریں. تو اس وقت میں ساتھ چیٹ بھی کر رہا تھا, اسی دن اسی اگلے لمحے وہ کلائنٹ لینڈ ہو گیا. مجھے یاد ہے آج بھی, وہ جو مجھے کمپنی امریکہ کی ملی اس نے میری لائف ہی بدل دی. اب وہ کمپنی 90 کروڑ روپے کی بکی ہے, جس کی شروع میں جس کی بنیاد میں نے کام کیا ہوا ہے. تو اندازہ کریں خدا بڑے بڑے کام آپ سے کرواتا ہے. آپ نے ابھی سوچا ہے اور میری درخواست ابھی ٹیچر کے پاس گئی ہے اور خدا نے وہ کر دیا. تمہارا باپ مانگنے سے پہلے جانتا ہے. یہ ایمان ہے. مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کہہ دیا اور میں نے ایمان رکھا ہوا دل میں اور بعد میں نے کہنا ہے خدا سے تو وہ ہو جانا, تو اس نے پہلے ہی کر دیا, کہنے سے پہلے ہی کر دیا. وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. آپ کا صبح سویرے جلدی اٹھنا اور دیر سے سونا آپس ہے. جتنی مرضی محنت کریں, صبح اسی 4 بجے اٹھو اور رات کو آپ 12 بجے سوئیں, 2 بجے سوئیں, 3 بجے سوئیں, بیکار ہے اگر خدا ساتھ نہیں ہے. اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. کون سا کام وہ نہیں کر سکتا 1 منٹ میں. داؤد کہتا ہے خدا تیرے کام حیرت انگیز ہیں. میرا دل اسے خوب جانتا ہے. حیرت انگیز کام خدا کرتا ہے. اسرائیل خدا کا انتظار نہیں کرتے تھے, پر خدا نے ان کے لیے مہیب کام کیے. تو آپ جو اس کے آگے رو رو کے دعائیں کرتے ہو, کیا وہ آپ کی دعاؤں کا جواب نہ دے گا؟ بے انصاف قاضی کا ذکر آپ نے سنا ہوگا انجیلوں میں, کہ بے انصاف قاضی, جج بے انصاف. ایک بیوہ اس کے پاس جاتی ہے اور بار بار اس کو ہر روز اس کا جو ہے نا سر کھاتی ہے کہ میرا انصاف کر, میرا انصاف کر. وہ ایک دن کہتا ہے اگر میں نے اس کا انصاف نہ کیا تو یہ مجھے تنگ کرتی رہے گی, پہلے سارے کام بند کر کے اس کا انصاف کرتا ہوں. وہ بے انصاف ہے اور وہ تنگ آنے کے خدشے سے اس کا انصاف کر رہا ہے. تو کیا خدا جو اس کے راست باز لوگ, جو اس کے پیارے, اس کے بچے روتے ہیں دن رات اس کے آگے دعائیں اٹھاتے ہیں, کیا وہ ان کی دعاؤں کو نہ سنے گا؟ پر ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں. ہم روتے تو ضرور ہیں, پر ہمارے عمل میں اور اس رونے میں فرق ہے. میں آپ کو یہ گہری بات بتانے لگوں, شاید یہ مشکل بات ہے ہضم کرنے کے لیے, لیکن آپ اس کو کریں ہضم اور اس پہ عمل کریں, کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے. میں نے بے شمار دعائیں کی اور قبول نہیں ہوئی, رو رو کے دعائیں کی, قبول نہیں ہوئی. پر ایک دن میں نے جو ہے عمل بھی کیا ساتھ, اور وہ دعا ایک دم سے قبول ہو گئی.
میں نے کہا اچھا یہ فالٹ ہے. 1 منٹ میں قبول ہو گیا, اگلے دن جواب آ گیا. تو وہ فالٹ کیا تھا کہ میں عمل نہیں کر رہا تھا خدا کے کلام کے اوپر. یعنی آپ کا رونا, آپ کا گھٹنوں کے بل ہونا, آپ کا دعا کرنا, آپ کا کلام سننا, داعیہ کی دینا, ساری چیزیں ایک سائڈ پہ, پر عمل ایک سائڈ پہ. اگر وہ عمل کے ساتھ ملیں گی تو ورکنگ شروع ہوگی خدا کی طرف سے. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی ہوتی؟ عمل نہیں ہوتا. عمل ایبسنٹ ہوتا ہے, وہ ڈیڈ ہوتا ہے. ڈیڈ چیز کچھ کر سکتی ہے خود سے, اس میں جان کس نے ڈالی؟ عمل نے. عمل ساتھ کرے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہوا ہے, جو کچھ آپ جو ہے نا کلام سے سنتے ہو, کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں وہ چھوٹے چھوٹے جو قدم ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں خدا کی مرضی سے, جو خدا چاہتا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں, یہ الگ بات ہے, آپ معلوم کریں. آپ کسی ٹیچر سے, بائبل ٹیچر سے سیکھیں, کسی پاسٹر سے سیکھیں. پر اگر آپ بلا وجہ جو ہے نا وہ عمل نہیں کر رہے, بغیر کسی وجہ کے, کہ بس ٹھیک ہے مجھے جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی, بس میں نے ایسے ہی چلنا ہے, تو پھر مار کھاتے رہو. پھر آپ کی نہ دعائیں سنی جائیں گی, نہ آپ جو ہے نا وہ زندگی میں سرفراز ہو سکو گے, نہ آپ کو سکون ملے گا. وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ایسی زندگی جو دکھوں سے بھری اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر تھا کہ آپ پیدا ہی نہ ہوتے. دکھوں, بلا وجہ کے دکھ جو یسوع کی خاطر ہوں, اس کے لیے تو ناچنا ہے, اس کے لیے فخر کرنا ہے. پر بلا وجہ کے دکھ اگر لینے ہیں دنیا میں آ کے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کو اگر دکھ پہنچ رہے ہیں خدا کی خاطر, ویری گڈ, پھر آپ ناچیں, کیونکہ لکھا ہے آسمان پر تمہارا اجر بہت بڑا ہوگا. آپ بالکل ٹھیک, اور آپ کو دکھ پہنچ رہا ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ زیادہ فخر کریں, زیادہ خوش ہوں کہ مجھے خدا کی خاطر آج دکھ ملا ہے. پر آپ اپنی بیوقوفی سے یا اپنی کم عقلی سے یا اپنے کم عمل سے دکھ نہ لیں پلیز. خدا نہیں چاہتا کہ بلا وجہ کا دکھ آپ کو ملے. آپ سیکھیں, پوچھیں, جانیں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے سٹیپ کیسے لینے ہیں, میں نے اپنے اس رشتے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو کیسے صحیح رکھنا ہے, ہسبینڈ کو کیسے رکھنا ہے, بیوی کو کیسے صحیح چلانا ہے. آپ بائبل سے سیکھیں, بائبل میں ہر ایک چیز موجود ہے. یہ بھول جائے کہ بائبل میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. ہر ایک زندگی کے مسئلے کا حل بائبل میں اویلیبل ہے. اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا. خدا مجھے یسوع نے ایسے نہیں کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ڈھونڈیں, ہم ڈھونڈتے نہیں, ہم اپنے پاس سے تکے لگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی عقل سے, دنیا کی فلسفی سے. یہ میرے اندر بھی پہلے تھی کہ اپنے بڑے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں وہی صحیح ہیں بس. نہیں, ان کو ہمیشہ کلام کے اندر تولیں. جیسے ایک جملہ ہے, جی جتنی چادر اتنے پیر پھیلائیں. اب یہ حال ہے کہ ہر کوئی کہے گا جی یہ تو جملہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, پر میں اس کو غلط ثابت کر سکتا ہوں. پر میں بائبل سے اس کو غلط ثابت کر سکتا ہوں اس جملے کو. جس کی چادر ہی جو آسمانوں سے بڑی ہو, ہماری چادر آسمانوں سے بھی بڑی ہے. آسمان کو کسی نے ناپا ہے؟ ناپ کے دکھایا ذرا سائنسدان, لائے چادر ذرا اس کے سائز کی بنائے. پہلے سائز کرے گا تو چادر بنے گی نا. میری چادر ہی جو ہے نا آسمانوں سے اونچی ہے, بڑی ہے, کیونکہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ یہوہ خدا کا بیٹا. تو اس کے لیے یہ غلط ہو گیا. دیکھیں بائبل میں یہ بات آ کے غلط ہو جاتی. تو اسی لیے مت فلسفی پہ جائیں. کوئی لا حاصل فریب اور فلسفی آپ کو گمراہ نہ کرنے پڑے. اپنا وقار, اپنا معیار سمجھیں کہ آپ کس کے بچے ہیں. اس میں سے لیں, ہر چیز اس میں سے تول لیں. جو باہر سے بھی آتی ہے, جو آپ کو باہر سے بھی لوگ باتیں سناتے ہیں, سن لیں, مجبوراً سننی پڑتی ہیں. تو اول تو پہلے اگر مجبوراً کسی کو سننی پڑتی ہیں تو وہ مجبوراً سن کے اس کو یہاں پہ تول لے کہ یہ بات بائبل میں کہاں لکھی ہے. اگر لکھی ہے تو میں مان لوں گی, اگر نہیں لکھی تو نہیں مانوں گی. اور بائبل میں ایک اور خوبصورت آیت لکھی ہے, لوہا لوہے کو اور آدمی کو تیز کرتا ہے. یہ والی بات ادھر آئے, یہ والی حکمت سیکھیں جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے. آپ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے جو روحانی ہوں, جو خدا ترس ہوں, خدا کی باتوں سے, کلام سے بھرے ہوں. میں دیکھتا ہوں آپ کی لائف کیسے چینج نہیں ہوتی. اگر آپ نے بیٹھنا ہی جو ہے نا وہ چغل خوروں میں, ایسے برے دنیا دار لوگوں میں جنہوں نے دنیا کی باتیں کرنی, اوروں کی بلا وجہ جو ہے نا باتیں کرنی, چاہے آپ نہیں ہو ایسے, آپ ایسی کمپنی کو اوائڈ کریں. بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے, یاد رکھیں. اگر آپ بری صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو خدا پسند کر لے گا, نہیں کرے گا. یسایہ نبی جا کے ایک بادشاہ اسرائیل کا کوڑی ہو جاتا ہے, تو یسایہ نبی اس کی رفاقت میں, یسایہ نبی کتنا بڑا نبی ہے,
کہ خدا نے اتنی دیر تک کلام ہی نہیں کیا جب تک اس کی رفاقت اس سے ہٹ نہیں گئی. خدا نبی سے بات کرنی بند کر دے گا، کسی کا طرفدار نہیں. آپ کی کمپنی اگر آپ کسی کو کلام سنانے کے لیے جا رہے ہیں پھر اور بات ہے، یعنی اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں نے اس کو کلام سے تبدیل کرنا ہے، اس کو جا کے سچائی بتانی ہے، پھر اور بات ہے. مگر اگر آپ ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس چلے گئے، چلو آج کوئی کام نہیں، چلو اندھے کو پہنے، مت کریں ایسے. اگر وہ روحانی شخص ہے، خدا کا خادم ہے، پھر ٹھیک ہے. پر اگر وہ دنیا دار ہے، اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے، مت جائیں ایسے شخص کے پاس. وہ آپ کی روحانی ترقی کے لیے زہر ہے اور وہ آپ کے ایمان کو نیچے لے جائے گا. وہ آپ کے ایمان کی جو ہے نا آزمائش ہے. تو یسوع مسیح نے کیا سکھایا؟ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ میں تالمود میں ایک جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا جملہ لکھا ہوا، اور اپنے پیارے بھائی سہیل کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ جملہ مجھے اب پتہ چلتا ہے بائبل میں یسوع مسیح نے کیوں کہا. اب وہ بائبل میں سے میں نے پرکھا، میں تالمود پہ ایمان نہیں رکھتا، میں بائبل پہ ایمان رکھتا ہوں، کلام مقدس پہ. پر میں چیک کسی بھی جملے کو، کسی بھی جو ہے نا وہ ورڈ کو چیک کہاں پہ کروں گا؟ یہ مشین ہے، یہ تکڑی ہے، یہ پیمانہ ہے، اس سے کیا وہ بائبل میں میچ کرتی ہے؟ وہاں پہ لکھا تھا کہ کسی ربی نے، ان کے ربی نے کہا کہ جو آزمائش کا رستہ ہوتا ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ داؤد بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا. آزمائش جب آئی تو داؤد سے گناہ ہو گیا. داؤد جیسا بادشاہ جو بہت بڑا بادشاہ خدا سے بے حد پیار کرتا تھا، وہ بادشاہ بھی جو ہے نا وہ ڈگمگا گیا، گناہ ہو گیا اس سے. تو بہتر ہے کہ آپ آزمائش کے رستے پہ جائیں ہی نہ. میں نے کہا اس نے بات تو ٹھیک کی ہے، پر یہ بائبل میں کہاں ہے؟ اسی وقت مجھے ذہن میں خدا نے ڈال دیا کہ یسوع مسیح نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا. اگر یہ بھیت نہ ہوتا تو یسوع مسیح یہ نہ بولتا. یہ بھیت ہے، ہمیں یہ کہنا ہے خدا کو کہ خدا ہمیں آزمائش میں نہیں پڑنا، ہمیں بچا لے، ہم نے آزمائش میں جانا ہی نہیں بلکہ برائی سے بچا. اس طرح سے اگر آپ ہر چیز کو بائبل میں سے پرکھیں گے تو وہ ٹھیک نکلے گی. اور اگر بائبل میں نہیں ہے تو مت اس کا اوپر ایمان رکھیں، مت اس کے اوپر جائیں. آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ایک خلا میں چلی جائے گی، ایک گیپ میں آ جائے گی. دشمن کو موقع مل جائے گا، رکھنا مل جائے گا آپ کی زندگی میں کام کرنے کا، اور وہ آپ کو زخمی کر سکتا ہے. اسی لیے بڑے دھیان سے کلام کے سب ہتھیار پہننے آپ. آمین. اس سے یہ ایمان ایک شیلڈ ہے، اس سے آپ نے دشمن کے تیروں کو روکنا ہے. مت اس سے باہر جائیں. تلوار سے کاٹے، تیر آ رہا ہے تو تلوار سے یعنی کلام سے. دشمن کی باتیں آتی ہیں کلام سے کاٹیں کہ کلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. آپ کو زبانی یاد ہو اور دشمن کوئی اس کی چال نہیں چلے گی. آمین. آپ دکھ میں ہو تو آپ کہیں خدا تیرا شکر ہو تو نے میرے لیے یہ دکھ چنا، مجھے سلیکٹ کیا کہ میں دکھ سہوں تیری خاطر. آمین. میں دوڑوں گی اس دکھ میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی اور چیزوں کی. اگر خدا کی خاطر دکھ مل رہا ہے زیادہ خوش ہوں. ایوب کو دکھ ملا، بس آخری چند باتیں کروں گا. ایوب کو دکھ ملا تو اس نے کہا کاش وہ دن جو میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا، اپنے خدا کے ساتھ تھا، خدا میری حفاظت کرتا تھا، کتنے اچھے دن تھے. اس نے کہا خدا میری حفاظت کرتا تھا، تو یہ غلط جملہ بولا. کیا خدا اس کی حفاظت نہیں کر رہا تھا؟ کر رہا تھا. اگر خدا اجازت دے دیتا شیطان نے اس کو مار دینا تھا. خدا نے کیا کہا شیطان کو؟ جا سب کچھ تیرے اختیار میں، پر اس کی روح کو نہ چھونا. خدا نے رکھی نا حفاظت، ایک ایسی شرط رکھی جس سے اس کو وہ مرنے نہیں دے گا. ایوب اگر وہ آزمائش میں جانے دیتا ہے تو نکلنے کے لیے راہ بھی پیدا کرتا ہے. پر ایوب کو نہیں پتا تھا کہ میری کون سی آزمائش ہو رہی، اور اس نے جلدی سے کہہ دیا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا اتنے دکھ. پر خدا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ ہمیں چھوڑ دے تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے. پلوس رسول کو اس چیز کا پتہ چل گیا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ اگر میں نے فخر ہی کرنا ہے تو میں ان دکھوں پر فخر کروں گا جو خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے مجھے ملے. اور اب میری زندگی میں چاہے پہاڑ آئے چاہے طوفان آئے، وہ طوفان کو بھاگنا پڑے گا میرے آگے آگے. میں کچھ بھی جو ہے نا وہ کر جاؤں گا یسوع کی خاطر. تو اس نے کیا، اس نے اپنی گردن کٹوا دی. پر ایمان میں بہت اوپر خوش، زیادہ خوش ہوا دکھوں کے اوپر، زیادہ تکلیفیں صحیح ہیں اور زیادہ خوش ہوا. یہ وہ چاہتا ہے آپ کے اندر، ایسا ایمان دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو طوفان روک نہ سکے، پہاڑ آپ کے آگے سے ہٹ جائیں کہ یہ کیسا ایمان والا بندہ آ رہا ہے. یہ ہے سیکنڈ ایڈم، یہ ہے دوسرا آدم جو پانی پہ چل سکتا ہے.
جو پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے، جو سمندروں کو چیر سکتا ہے. یہ ہے دوسرا آدمی، اور یہی ہماری منسٹری ہے. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.